فرعون جب حضرت موسیٰ کے لشکر کے پیچھے اپنا لشکر لے کر چلا اور وہاں دریائے نیل میں جا کر ہلاک ہونے لگا تو کہنے لگا میرا اللہ اب معاف کر دے، دوبارہ ایسی سرکشی اور بغاوت اور ربوبیت کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کروں گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فرعون اب وقت گزر گیا، تجھے بہت مہلت دی تھی اور تجھے یہاں لانا تھا ہم نے، اور دنیا والوں کے لیے تیری موت کو عبرت بنانا تھا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ جو محلات بنا کر اپنی ربوبیت اور اپنے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اچھے بستر پہ موت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے تجھے دریا کے درمیان میں آ کر موت دی ہے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد کرتے رہے۔ اور یہاں کیونکہ ماہ رمضان ہے، محبت کا مہینہ ہے، تو ایک جملہ آپ کی خدمت کے لیے، کتنا رحمان ہے، بندے کی نیکی کو کتنا پسند کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میرا اللہ فرعون بڑا سرکش ہے اور دعویٰ کرتا ہے آنا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ ایک تو ہے نا کہ رب کہنا، نہ سب سے بڑا رب میں ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں فلاں بھی کر سکتا ہوں۔ تو میرا اللہ یہ سرکش ہے، نہ تجھے مانتا ہے نہ مجھ موسیٰ کو مانتا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ خالق کائنات نے فرمایا مجھے اس کی ایک چیز پسند ہے، میں چاہتا ہوں یہ اس چیز کی وجہ سے کچھ عرصہ اور زندگی گزار لے۔ موسیٰ نے پوچھا میرا خالق و مالک وہ کیا چیز ہے جو اس سرکش کی آپ کو پسند ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ تو نہیں جانتا، یہ رات کو اپنی ماں کے حجرہ میں چلا جاتا ہے، اس کی ماں بہت بوڑھی ہے، اس کے پاؤں دباتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے، اور اس کی ماں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس دعا کی وجہ سے میں نے اس کو مہلت دے رکھی ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ اللہ۔ پھر خالق کائنات کا میں نے کہا کہ صفات ثبوتیہ میں سے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت بڑا مطلب رکھتی ہے اپنے اندر کہ بے شک اللہ تعالی اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، چاہے وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ آسمان کی جتنی چیزیں ہیں ظاہر ہے زمین و آسمان و ما بینہما، یہی کائنات ہے، یہی دنیا کا ڈھانچہ ہے، اس سے تو کوئی باہر چیز ہے ہی نہیں۔ اولیاء بھی اسی میں آئے، انبیاء بھی اسی میں آئے، رسول بھی اسی میں آئے، ائمہ علیہم السلام بھی اسی کائنات میں آئے جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں ہے۔